کہ حضرت کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ حتمی تاریخ جو قرآن نے لکھی ہے حضرت کے ظہور کی وہ کیا ہے؟ قرآن نے جو صاف صاف بتایا ہے کہ امام کب آئیں گے، اس بات کے ساتھ کہ جو تعین کرے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی کہے کہ امام فلاں دن آ رہے ہیں، جھوٹا ہے، معصوم نے کہا، کیونکہ یہ خدائی سیکریسی ہے، اسے کسی پہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ امام سے بھی امام کی تلوار کہے گی اخرجو یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خروج فرمائی، خروج فرمائی۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسے جلدی سے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ زندگی پر اعتبار نہیں۔ کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ یہ سوال آج سے 140 سال پہلے نجف اشرف میں پیدا ہوا، اور 140 سال پہلے کا نجف کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جب ڈش اینٹینا نہیں تھا، جب کیبل کی بیماری نہیں آئی تھی، جب ٹی وی نہیں تھا، جب ریڈیو نہیں تھا، یعنی شیطان اپنے ہتھیاروں سے جب لیس نہیں ہوا تھا، اس زمانے کا نجف۔ اور ایک ایسے عالم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جو خوف خدا رکھتا تھا، آیت اللہ بے بہانی، انہوں نے 100 علماء کو طلب کر لیا، بڑی توجہ سنیے، 100 علماء کو طلب کر لیا، کہا کہ کوئی بندہ منتخب کیجئے جو حضرت سے ملاقات کرے۔ امام علیہ السلام سے تشرف کے، ملاقات کے 1000 سے زیادہ طریقے علماء نے لکھے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ باقی ملاقات ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق، کسی کو خواب میں جھلک دکھا دیتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں، کسی کو سوتے میں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ 100 آدمیوں کا اجتماع بلا لیا گیا کہ امام کے آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی؟ بالکل وہی سوال جو نوجوان نے ابھی کیا، ان سے سوال کیا گیا۔ ان 100 آدمیوں نے آپس میں سے متقی چنا۔ آج کل تو چننا بہت مشکل ہے، 100 آدمیوں میں سے 99 کسی پر متفق نہیں ہوتے، ہر کوئی کہتا ہے میں۔ 99 آدمی ایک آدمی کے تقوی پر متفق ہو گئے۔ 99 آدمی، 140 سال پہلے کا نجف، اس میں پرہیزگار علماء کا اجتماع، اور ساروں کا ایک پر متفق ہو جانا کہ یہ ہم سے سینئر ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار۔ اسے کہا گیا امام سے رابطہ کرو اور پتہ کرو مولا خالی 313 چاہیے اور آپ نہیں آ رہے۔ ان روایات پر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بشارت زندگی عرض کروں گا۔ 313، خالی 313۔ اس پر ہمارے کئی حضرات جب غصے میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں 10-10 ہزار آدمی ہوتے ہیں، 313 کٹھے نہیں ہو رہے بولے۔ 313 ابھی کیوں نہیں آ رہے بولے؟ انہوں نے 3 دن روزے رکھے، سورہ مزمل کا عمل کیا۔ یہ وہی عمل ہے کہ جو ملاقات با امام زمان نامی کتاب کے اندر آغا حسن ابتہی نے تحریر فرما دیا، انہوں نے وہ عمل کیا۔ 3 دن جاگنا تھا، مسلسل دن رات، اور وہ عابد شب زندہ دار مشہور تھا کہ ایک ایک مہینہ ہی نہیں سوتے، عبادت کرتے رہتے ہیں، غذا مختصر، ہر وقت وضو، غسل، پاکیزگی، طیبی، طہار، کبھی نہ سونے والا 3 دن کے چلے میں تیسرے دن سو گیا۔ اور جو نگاہ رکھے ہوئے تھے انہیں غصہ چڑھ گیا، اسے کیوں منتخب کیا تھا، اس نے تو کام خراب کر دیا، آج ہی مولا کے آنے کی توقع تھی، آج ہی سو گیا۔ اٹھا وہ تو اسے سب نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ میں جواب لے کر آیا ہوں، میں سویا نہیں تھا، سلایا گیا تھا۔ جواب دینے کے لیے انہوں نے مجھے سلا دیا تھا۔ اس واقعے پر پوری توجہ کیجئے گا، اس سوال کا جواب بہت سارے دلوں میں اٹھتا ہے اور شافی جواب ہوگا انشاءاللہ، مطمئن کر دینے والا جواب۔ کیا جواب لاؤ؟ کہا میں سویا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے شہر کے دروازے پر میں کھڑا تھا، پاؤں پھوٹی، دروازہ کھلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لشکر ہے جو میرے استقبال کے لیے پھول پتیاں تو لیے ہی کھڑا ہے، تاج بھی اٹھائے ہوئے۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا بادشاہ سلامت سلام،
دل میں خیال آیا جب انہیں پتا چلے گا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بڑا برا حشر کریں گے میرے ساتھ، تو انہیں ابھی بتا دو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک عالم دین ہوں، سفر کر رہا تھا اس شہر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تم نے ہماری پوری بات نہیں سنی، کل رات ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوا، ہم نے پوچھا آپ کے بعد کون ہوگا؟ اس نے کہا شہر میں جو سب سے پہلے داخل ہو اسے بادشاہ بنا دے۔ کئی بندے پریشان ہو گئے مولوی بادشاہ بن گیا تو کیا ہو گیا، تو جائے نہیں، سر پہ تاج سواری کا بادشاہ سلامت آرام فرمائیں گے کہ پہلے نکاح ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیسا نکاح؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا حکومت دینے کے بعد میری بیٹی کی شادی اسی سے کر دینا۔ انہوں نے کہا جی پہلے شریعت کا کام ہو جائے بعد میں دوسرے کام ہوتے رہیں گے۔ تشریف لے گئے، نکاح ہوا، سارا دن مبارکبادیوں میں گزر گیا، جواب آ رہا ہے۔ میں نے ایک بڑے طویل واقعے کو نہایت مختصر کیا، مختصر بنا۔ وہ کہتے بالآخر رات کو میں اپنے حجرہ عروسی میں داخل ہو گیا، دلہن پر نگاہ پڑی، خدا نے کیسی تصویر بنائی تھی، پھر آگے کا پیراگراف دلہن کی تعریف میں وہ بھی چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی مسحری میں بیٹھا تھا کہ دروازے میں دستک ہوئی، کون گستاخ ہے؟ دوسری مرتبہ ہوئی تو میں غصے میں چلا گیا، دروازہ کھولا تو کوئی گھوڑے پر نقاب پوش، تیرے امام کا قاصد ہوں، مولا فرما رہے تم ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، فلاں مقام پہ پہنچو تاکہ میں ظہور کروں۔ کہتا ہے ننھا سا دل ٹوٹ کے رہ گیا، اور خالی دل میں خیال آیا، انکار نہیں کیا تھا، خیال آیا کہ مولا کو ابھی آنا تھا۔ کہاں آنکھ کھل گئی۔ اب سوچئے ایسے 313 چاہیے، 10,000 میں سے نکال کے دکھائیے، ہے کوئی؟ وہ 313 ہوں گے کہ ملائکہ جن کی خدمت کریں گے، اور وہ اپنی جانوں کو بیچ چکے ہوں گے۔ 72 کی خواہش تھی کہ ہم 313 کے ساتھ ہوتے، اور جو ہے اتنی بلندی پر ہیں یہ 313، ان کے لیے نہ مال کو چھوگا، نہ جان کو چھوگی، نہ اولاد کو چھوگا۔ الوقف لا ملک، یہ اپنے آپ کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہوں گے بلکہ اپنے امام کی ملکیت سمجھتے ہیں۔